السلام علیکم۔ جب طالوت نے جالوت کی لڑائی پر فتح پائی تو قوم بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جالوت کو جو مارے گا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور آدھی سلطنت دوں گا، لہٰذا اب اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دو اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دو۔ یہ سن کر طالوت نے کہا، میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور داؤد علیہ السلام کا رنگ زرد ہے اور کبو و چشم بھی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کروں گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں بھی اس کے شادی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دیا اور اپنی آدھی سلطنت بھی دی۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت موافقت رکھتے ہیں تو اس نے اپنے دل میں خوف کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری ساری سلطنت کو چھین لے۔ یہ خیال آتی ہی طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کے کنارے مسجد بنا کر وہاں خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے اور تقریباً ان کے ساتھ 70 آدمی عابد تھے اور وہ سب اسی مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ داؤد کے ساتھ بہت عابد اکٹھے ہو گئے ہیں، اگر وہ سب کے سب بدعا کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھین جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو بہت سا لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد علیہ السلام کے مارنے کو اس پہاڑ کے نزدیک گیا جہاں ان کی عبادت گاہ تھی۔ رات کے وقت انہوں نے جاگیرا اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر گھس کر تمام عابدوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کو خواب نے غلبہ کیا۔ آخر طالوت اور اس کا لشکر سو گیا، اور جب وہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ سو گیا تو اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت تو اپنے تمام لشکر کے ساتھ سو گیا ہے۔ تب آپ نے ننگی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر ایک پتھر پر ماری اور پتھر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی اور ایک ٹھیکری لے کر رکھ دی۔ جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا اور اس ٹھیکری پر یہ لکھا، اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو تیرے پیٹ کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالتا اور پھر تجھ کو خبر تک نہ ہوتی، کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہنچتا۔ بہتری تیری اسی میں ہے کہ تو اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارنے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی گنہگار ہوگا۔ جب صبح ہوئی اور طالوت نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار، ٹھیکری اور 2 پتھر پیٹ پر رکھے ہیں۔ ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً شرمندہ ہو کر بیت المقدس میں چلا گیا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تمام عابدوں کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ روز بعد طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد علیہ السلام کو اور اس کی جماعت کے عابدوں کو مار آؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اس شب کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے باہر تھے اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد لوگ مارے گئے ہیں اور داؤد علیہ السلام بچ گئے، در حقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، اور ان عابدوں کے مارے جانے پر وہ بہت ہی پشیمان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ جب اس کے قاصدوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہ آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ان سے کہا کہ طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ عابدوں کو مار ڈالا ہے اور اس نے تو مجھے بھی مار ڈالنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جب تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا اور بعوض ہر عابد کے ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا اس وقت تک میں وہاں نہ جاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر قاصدوں نے اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے کردار پر بے حد پشیمان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فرمان بجا لایا۔ جب طالوت بادشاہ لڑائی کے میدان میں جا کھڑا ہوا تو اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے پر ایسا لگا کہ پورا لشکر بددل ہو کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر سن کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی اور بادشاہ طالوت کی ساری سلطنت کے مالک ہوئے، اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی پیغمبری سے نوازا۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح دلچسپ اور سبق آموز اسلامی تاریخی واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس پیج کو لائک اور فالو کریں، اور پہلے کمنٹ میں میرے یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے جس میں بہت سارے دلچسپ اور سبق آموز اسلامی تاریخی واقعات ہیں، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔